اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں تمام پیغمبر ایک ہی مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو انسانوں پر آشنا کرنا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تمام پیغمبر کے تمام علم کو ایک ساتھ جمع کیا جائے اور اس کو ایک لفظ میں پرویا جائے تو وہ لفظ توحید بنتا ہے، اور اس لفظ کا الٹ اس کا متضاد شرک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی قوم توحید میں ذرہ برابر بھی غفلت کرتی ہے تو وہ ذرہ شرک کہلایا جائے گا، وہ ذرہ شرک ہے۔ عام طور پہ مسجدوں میں جب توحید بیان ہوتی ہے تو صرف عقیدہ توحید پر روشنی ڈالی جاتی ہے، مگر میں کچھ مزید پہلو اس میں ایڈ کروں گا جو کہ بہت بہت ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ذہن نشین کر لیجئے کہ توحید اسلام میں سب سے ضروری چیز ہے، سب سے ضروری چیز، بلکہ آپ یوں کہیے کہ کل اسلام ہی توحید ہے، اور اس کا الٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں شرک ہے۔ عقیدہ توحید سے شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید میں تین چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ ایک ہے، سب سے پہلے تو اللہ موجود ہے، پھر اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، سب اسی کے مرہون منت ہیں، وہ کسی کے مرہون منت نہیں ہے، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ سب کا نقصان کر سکتا ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس ذات میں اگر کسی اور شخصیت کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ شرک فی الذات ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، جس کی بڑی مثال ہمارے پاس عیسائیوں کی شکل میں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا کر دیا اللہ کے بیٹے کی شکل میں، نعوذ باللہ من ذالک، بدترین شرک۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، یعنی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ صفات اگر ہم کسی شخصیت کے لیے، کسی بھی خواب پیغمبر کے لیے، اور پیغمبر سے اوپر کوئی چیز نہیں انسانوں میں، تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، کوئی بزرگ بابا بہت پیچھے ہے، کوئی فرشتہ، کوئی جن بوت، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی صفات پر منسوب کرنا، یہ ہے شرک فی الصفات۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک، اسی کا معاملہ یہی ہے، جس طرح اللہ کی صفات میں کسی اور کو منسوب کر دینا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں، تمام اختیارات ہیں اللہ کے پاس، ان تمام اختیارات میں سے اگر کوئی اختیارات ایسا جو اللہ کا اختیار ہے کسی شخصیت کو ہم کسی شخصیت کے لیے منسوب کرتے ہیں تو وہ ہم شرک فی الصفات، شرک فی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اختیار اللہ کو ہے وہ کسی اور کے لیے منسوب کر دیا، جس کی آج بے تحاشا مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور یہ اول دن سے ہی، شروع سے ہی، نوح علیہ السلام کے دور سے ہی یہ شرک ہوتا چلا آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بتوں کی شکل میں، اور آج تو ہندوؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بتوں کی شکل میں۔ اور بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمان جن کو اس شرک کی نفی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ اس شرک کی نفی کرنی ہے مسلمانوں نے، ان کی بھی کثیر تعداد اس میں ملوث ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بزرگوں کے عقائد، یعنی وہ ہستیاں جو گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی، ان کے لیے وہ صفات اور وہ اختیارات منسوب کر دینا جو کہ اللہ کے لیے ہیں، گندہ ترین شرک ہے۔ کم علمی کی وجہ سے یہ بہت ہی پچھلی نسلوں میں پھیل چکا تھا، اب کچھ اس میں کمی ہے اور انشاءاللہ آگے بہت کمی آنے والی ہے۔ اب یہ تھا عقیدہ توحید۔ اب ہم آگے کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ پہلو، دو پہلو بلکہ۔ ایک ہے توحید میں محبت کا کردار، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید میں محبت کو کس پیڈسٹل میں رکھا جائے۔ ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچے
اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو انسان کو محبوب ہیں وہ گنوائی، اور پھر کہا اگر یہ تمام چیزیں محبوب تر ہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چیز جو ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی توحید میں محبت کے پیڈسٹل کو آپ رکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے۔ یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ محبت کا قرینہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام محبتیں قربان اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ میرے استاد نے ساحل ندیم صاحب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کنسیپٹ کو سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے دماغ میں کھانا بنتا ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی پیغمبر سے اوپر کچھ نہیں ہے، تو کوئی بھی پیغمبر اللہ کے اس کھانے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ یعنی محبت کا جو قرینہ ہے، جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب ترین کوئی نہیں، بلکہ اس سے نیچے بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں، اور پھر کچھ نہیں، اور پھر کچھ نہیں، اور پھر نبی علیہ السلام۔ اس طرح آپ نے یہ محبت کی ہیرارکی بنانی ہے اپنے ذہن میں، اپنے خانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام چیزوں کا وجود بخشا ہے۔ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید بالعمال، یعنی توحید بالاطاعت۔ توحید بالاطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی بھی کمی نہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ تمام حکم اگر انسان مان رہا ہے تو وہ ہے توحید پر کامل توحید۔ اگر اس میں ذرا سی بھی نفی کر رہا ہے تو وہ شرک ہے، وہ ذرا شرک ہے۔ یہ چیز اتنی ضروری ہے سمجھنی کہ آج ہم مسلمان اس میں برے طریقے سے شکار ہیں، اور اس سے بھی جو پریشانی والی بات وہ یہ ہے کہ ہم مانتے بھی نہیں ہیں۔ مطلب آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کو محبوب رکھتے ہو تو وہ نہیں مانے گا۔ یقیناً عقیدہ تو ہمارا سب کا یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم سب یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل، سب سے محبوب رکھتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا ہم محبوب رکھتے ہیں؟ عقیدے کی تو کوئی اوقات نہیں ہونا اگر ہم حقیقت میں ہی نہیں رکھتے تو۔ آپ اپنے اندر دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ سب سے محبوب چیز آپ کس کو رکھتے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں نا، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ جو محبوب ترین شخصیت ہے وہ کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، کسی لڑکی کے لیے کوئی لڑکا ہو سکتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فلاں لڑکی نے فلاں لڑکے کے لیے جان دے دی، خودکشی کر لی، فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کے لیے خودکشی کر لی۔ یہ آپ کوئی شک، مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبت کے اس لیول پہ جا کے ہی انسان خودکشی کرتا ہے کسی کے لیے۔ اب وہ شخص جس نے خودکشی کی ہے وہاں جا کے وہ پیٹے گا کہ یہی جان تھی اللہ نے دی تھی، اللہ کے لیے قربان کرنی تھی، اور میں ایک انسان کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا، آپ اپنے اندر دیکھ سکیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا، واضح نظر آ جائے گا کہ آپ جو جس شخصیت کو، جس چیز کو محبوب ترین رکھتے ہیں وہ اللہ رسول ہے یا کہ کوئی اور۔ میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا، بلکہ آپ خود جو ہے نا اپنے اندر جھانکیں گے، اور آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس میں فیل ہیں تو آپ اسلام میں فیل ہیں، آپ اپنے مقصد میں فیل ہیں۔ اگر آپ محبوب ترین اللہ کو نہیں رکھ رہے تو آپ
اسلام کی بنیاد پر ہی پورے نہیں اترے۔ میں نے تو بارہا یہ سوال کیا ہے، کئی لوگوں سے کیا ہے، مگر کوئی نہیں مانتا۔ سارے یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ محبوب میں بلا کسی کو رکھ سکتا ہوں، یا اللہ سے زیادہ محبوب کوئی کسی کو کیسے رکھ سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو ہمارے حالات یہ نہ ہوتے، ہمارے کرتوت یہ نہ ہوتے۔ آپ ایک ماں کو دیکھیں، جب اس کا بچہ ہوتا ہے نا، یا یقیناً باپ کو بھی، تو ان کو اپنی اولاد کی محبت ایسے واضح نظر آتی ہے کہ وہ برملا کہنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے نا کیا اللہ سے بھی زیادہ، تو کہے گا نعوذ باللہ من ذالک، کیسی بات کر رہے ہو؟ حالانکہ حقیقت ہوگی، وہ ہم مان نہیں نہ سکتے۔ عقیدہ تو ہمارا یہی ہے، مگر ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر غور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس میں فیل ہیں تو ہم اپنی زندگی میں فیل ہیں۔ اگر ہم اس میں پاس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بھی پاس ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے تمام چیزوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام چیزوں سے محبوب ترین اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک بات، ضروری بات میں جو کہنا بھول گیا ہوں کہ برائے مہربانی کومنٹ میں مجھے دعائیں اور ماشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں یا لائک دینا چھوڑ دیں۔ مجھے اس سے زیادہ ضرورت آپ کے سوالات کی ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک آپ سوال نہیں کر رہے آپ سیریس نہیں ہیں۔ میری ان باتوں کا کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں پہنچ رہا جب تک کہ آپ سوال ہی نہیں کر رہے۔ جب انسان سنسیئر ہوتا ہے کسی چیز سے تو وہ سوال کرتا ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ سوال کیجیے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو دعا دینے کا دل کرتا ہے تو آپ اپنے دل میں مجھے دعا دیجیے، اللہ تعالیٰ دل میں سنتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کمنٹ میں کہیں۔ تو یہ چیز میرے دل میں تھی، میں نے آپ کو کہہ دی، اور برا منانے والی بات بالکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔